بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید علی رضا شاہ ہے اور میں حیدرآباد سے بلانگ کرتا ہوں، بٹ بیسیکلی میں نصرپور سے ہوں۔ رہائش میری حیدرآباد میں ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ کا جنرل کونسل کا ممبر ہوں اور وائس پریزیڈنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہوں۔ میری اسٹارٹ کی جرنی بوسٹن ہاؤس پبلک اسکول لطیف آباد سے ہوئی، اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے میری کالجنگ ہوئی۔ آفٹر دیٹ میں سلیکٹ ہوا مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ میں۔ آفٹر دیٹ تھوڑے ٹائم کے لیے میں پاکستان سے باہر تھا، دبئی تھا اور وہیں پر میری سروسز پرووائڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد کووڈ کا ٹائم آیا، کورونا کا ٹائم، اس میں آئی کیم بیک ٹو پاکستان اگین اور اس کے بعد میں یہیں رہا۔ اس کے بعد میرا ایک این جی او کا سفر رہا جو السادات فاؤنڈیشن نام سے رہا، ASF۔ اس میں ہم نے بہت ہی جو بھی غریب لوگ تھے ان کو ہم نے سردیوں میں جو پرووائڈ ہو سکا، شیلٹر، بلینکٹس، فوڈ، اور رمضان کے دنوں میں روزہ اور افطاری کا اہتمام، اور اس کے علاوہ راشن کا اہتمام، یہ سارا ہم نے ایک لانگ ٹائم کے لیے رکھا۔ اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی اس کے ساتھ کنٹینیو رکھیں جو اس وقت پروفیشنلی نہیں تھیں، اس وقت اسٹارٹ نہیں تھا میرا سیاست کا سفر۔ بٹ آفٹر دیٹ میں نے جوائن کی اپنی مرضی سے پاکستان مسلم لیگ سندھ میں، ان دا سپرویژن آف بشیر میمن صاحب، جو کہ ایکس IG بھی رہ چکے ہیں اور DG FIA بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے انویٹیشن پہ آئی ہیو جوائنڈ پاکستان مسلم لیگ ان دا ایئر 2023۔ دین ہمارا الیکشن کا ٹائم آیا اور الیکشن میں ہمیں جو ایریا ملا وہ ملا لطیف آباد، حیدرآباد۔ اور وہاں جو ہمیں مشکلات فیس ہوئیں، جو ہم نے وہاں پہ پرابلمس دیکھے، ویو نیور تھاٹ آف دیٹ بیفور، بٹ ایک بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا۔ بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملی، جیسے پیپل انٹریکشن شروع سے ہی تھا، بٹ سیاست میں آ کر پیپل انٹریکشن اور زیادہ ہوا، کیونکہ دنیا میں جو 5 پروفیشن سمجھے جاتے ہیں جس میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اس میں 3rd اور 4th پر پالیٹکس آتا ہے، جو کہ ویری سیڈلی ہمارے پاکستان میں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور وہ اپنے گھر بھرنے کا ایک ریزن پالیٹکس کو سمجھتے ہیں۔ پر اگر پالیٹکس صحیح طریقے سے کی جائے تو خدمت خلق سے کے معاملے میں بہترین پالیٹکس سے بہترین کچھ بھی نہیں ہے۔ سو آئی جوائنڈ پالیٹکس ان 2023۔ آفٹر دیٹ انہوں نے مجھے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا اور میں نے ان سے پرومس بھی کیا کہ آئی ول ڈیلیور مائی بیسٹ ان دیٹ، اینڈ آئی ڈیڈ اٹ سو فار، بیکاز ایز فار ایز مائی پارٹی از کنسرنڈ دے ہیو ویری گڈ ریمارکس اباؤٹ می، اباؤٹ مائی ورک، اینڈ آل آئی نو کہ مجھے وہاں پہ صرف ڈیلیور کرنا ہے بنا کسی لالچ کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ میں بہت سارے ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑے، پرابلمس ہوئے کہ آپ لوگوں نے اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد آپ لوگوں کا یہاں پہ فیوچر کیا نظر آ رہا ہے۔ بٹ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ان کے حقوق نہیں مل رہے، ہمارے لوگوں کے معاملات حل نہیں ہو رہے، اس کے باوجود لوگوں کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کسی اور کو سلیکٹ کر سکیں، کوئی بیٹر آپشن ہو، جیسے کہ پنجاب میں ہے پاکستان تحریک انصاف ہے ان کمپٹیشن، اور کمپٹیشن از ہیلدی، آلویز کمپٹیشن از ہیلدی، کمپٹیشن از ناٹ بیڈ، کیونکہ کمپٹیشن کے رسپانس میں ہمارے لوگوں کو اچھی سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں۔ جہاں پر ایک سروس پرووائڈر ہوگا یا کوئی بھی ایک پارٹی ہوگی تو وہ آپ کو اپنی مرضی سے ڈیلیور کرے گی، وہ جو چاہے آپ ان کو کچھ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سیکنڈ ٹو گو سم ویئر ایلس۔ بٹ اب ہم وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور سندھ لیول پہ ہم وہ پرووائڈ کریں گے۔ ڈے بائی ڈے ہم امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے بیہیویئرس، لوگوں کی بیزاری سیاست سے، یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے جو کہ ہمارے پاس سندھ میں اسپیشلی ایک عرصے سے ہوتا آیا ہے۔ ہمیں وہ چینج کرنا ہے،
ہمیں اپنی یوتھ کو، اپنے ینگ لوگوں کو پالیٹکس میں لانا ہے، بیکاز دس از دا سولوشن. سم ون سیز کہ یہ بہت ڈرٹی بزنس ہے، آپ نہیں آ سکتے، بٹ یو ہیو ٹو گیٹ ان دا بزنس ٹو میک اٹ کلین. ہمیں آنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو آنا پڑے گا جو صاف ہوں، جن کی کریڈیبلٹی ہو، جن میں دھوکے بازی نہ ہو، جن میں اپنے لوگوں کو ایک ووٹ حاصل کرنے کے بعد دھوکہ دینا نہ ہو. ہمیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا اور واقعی ایسے ہی رہا ہے. اور اس چیز پہ افسوس کریں یا اس چیز پہ ہم اپنے لیے یہ سمجھیں کہ ہماری سستی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے یہ ہم پہ مسلط ہیں. کیونکہ اگر آپ بیک اینڈ میں دیکھیں گے تو سندھ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی صوبے کے ساتھ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال جو بارشیں ہوئیں، آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا سندھ گورنمنٹ کی کیا کارکردگی تھی. کراچی ڈوبا ہوا تھا، حیدرآباد ڈوبا ہوا تھا. اس کے علاوہ کے این شاہ میں جو پانی تھا وہ لوگوں کے گھروں میں 6 مہینے تک رہا. ایون آفٹر دیٹ جو ایگریکلچر سے جڑے ہوئے تھے جیسے کہ ہم بھی، وہاں پہ اتنے عرصے تک پانی کھڑا رہا کہ ابھی تک فصلیں صحیح نہیں ہوئیں. یہ صرف اور صرف سندھ حکومت کی نااہلی تھی. اس کے باوجود جب ووٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ سندھ گورنمنٹ جیتتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پاورفل الٹرنیٹو ابھی تک پرووائڈ نہیں ہوا. پاورفل الٹرنیٹو میری نظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ ایک جماعت ہے جو ڈیکیڈ سے ورک کر رہی ہے. یہ کوئی آج سے 10 سال 15-20 سال پہلے کی جماعت نہیں ہے، یہ ڈیکیڈ سے ورک کر رہی ہے. اور یہی جماعت ان مسئلوں کو حل کر سکتی ہے، کیونکہ اس جماعت نے باتیں نہیں کی، ڈیلیور کیا ہے. میرا ایک بہت بڑا ریزن پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کرنے کا یہی ہے کہ دے آلویز ڈیلیور، دے ڈو ناٹ ٹاک، دے ڈیلیور. دیئر ورک اسپیکس فار دیم سیلوز. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں ترقیاں دیکھیں، ہم چاہتے ہیں سندھ میں دیکھیں. سندھ میں جو سفارش کا ایک نظام چل پڑا ہے، سندھ میں جو کرپشن کا ایک لیول چل پڑا ہے، اس کا کوئی مقابلہ کسی صوبے سے نہیں ہے. جبکہ سندھ میں کراچی پاکستان کی شہرگ ہے جو بزنس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو ایک بہترین اکنامی پرووائڈ کرتی ہے. بٹ اس کے باوجود سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے، جسٹ بیکاز کہ سندھ کی جو بھی ترجمانی ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے. اور اس کے نمائندے کبھی بھی اپنے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا تو دور، جو ان کی بیسک نیڈز ہیں ان سے بھی محروم رکھا گیا ہے اور ڈے بائی ڈے رکھا جا رہا ہے. جو کہ بیسک پرابلمس ہیں گیس، لوڈ شیڈنگ اور واٹر، ان تینوں کی شارٹیج ڈے بائی ڈے ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے. یہ سندھ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ہمارے سندھ کے ترجمان صحیح ترجمانی کرتے تو شاید ہمیں پاکستان مسلم لیگ جوائن نہ کرنی پڑتی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا جو کہ جنہیں میں ہماری پارٹی کا ایک بہت ہی مضبوط پلر کہتا ہوں. ان کا نام ہے کھیل داس کوہستانی، جو کہ ہمارے MNA ہیں اور مائنورٹی ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ نہ کچھ ان کا جاتے ہوئے بھی وہ ایک MNA ہیں. وہ میرے ساتھ جہاں جہاں میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پرابلم ہوا ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے سالو کرنا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، دے آلویز سیڈ یس. لبیک کے علاوہ کوئی مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ ان کی جوریڈکشنز نہیں ہیں، وہ تھانہ بلا خان سے ہیں. پر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ MNAs MPAs ورک نہیں کر رہے، کیش کر رہے ہیں، جس کو وہ بہت ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے ہی ایریا میں کام کریں اور ایریاز میں کام کرنا وہ غلط سمجھتے ہیں. بٹ ہمارے پاس جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں MNAs ہیں MPAs ہیں، وہ وداؤٹ دا لمٹ آف دیئر جوریڈکشن انسانیت کے طور پہ ورک کر رہے ہیں، اور جس کو میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گا. اور میں بس یہی کہہ سکوں گا کہ اور بھی جو MNAs MPAs ہیں وہ بھی کائنڈلی انسانیت والے فیز میں آئیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک دیکھیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے، اس سے باہر اب ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. دس از ناٹ لائک دیٹ. ہمیں سیاست ڈرائنگ روموں سے باہر نکالنی ہے.
اور انشاءاللہ کیونکہ اب قیادت چینج ہوئی ہے، اب قیادت کی کمان بشیر میمن صاحب کے پاس ہے، جنہوں نے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، جب وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی تھے تب بھی منوایا ہے۔ ہم ان سے پوری امید رکھتے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے ان کی ہم ورکنگ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک بیک اینڈ بیسٹ تھنکر ہیں، وہ بہترین تھنکر ہیں، اور وہ ایک پیسفل تھنکر ہیں، ورکر ہیں، وہ جلد باز نہیں ہے۔ وہ ان کی پالیسیز انشاءاللہ آئی ایم 100% شیور کہ ان کی پالیسیز حیدرآباد میں، سندھ میں ہمیں ایک بہت اچھا چینج دکھائیں گی، اور ان اپ کمنگ الیکشنز یو ول سی a complete different phase and of winning things according to Pakistan Muslim League انشاءاللہ۔ سر یہاں پر حیدرآباد میں اپوزیشن کی طرف سے آپ کو کیا کبھی تھریٹس آتے ہیں، یہاں پر کوئی کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تھریٹس ایز سچ ایسے تو نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی آئے ہوں، بٹ ہاں جہاں ہم نے آواز اٹھائی ہے وہاں پہ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ان لوگوں نے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر کبھی وہ ہماری قیادت سے کانٹیکٹ کر کے، کبھی وہ ہمارے میوچل فرینڈز کے تھرو کانٹیکٹ کر کے، جیسے کہ میں آپ کے توسل سے یہ بتاتا چلوں، ابھی جو سانحہ پریٹ آباد ہوا اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہماری یہاں پر کیا کیا سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں، ہمارے میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کس کس چیزوں کی کوتاہی ہے، کیا وجہ بنی کہ فائر بریگیڈ وہاں جو کہ 15 منٹ کے اندر پہنچنی تھی وہاں پہ 2 گھنٹے، 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد پہنچی ہے، جس کا میرے پاس ویڈیو پروفس پڑے ہیں لوگوں کے، جو کہ میں لوائقین سے ملا ہوں، میرے پاس ان کی باتیں پڑی ہوئی ہیں، ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ کیوں ان لوگوں نے وہاں پہ جو وہاں کی فائر بریگیڈ کا آفس تھا وہ کچھ ٹائم پہلے بند کروا دیا؟ کیوں کیا؟ جب ہم نے ان چیزوں پہ آواز اٹھائی کہ ہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے اتنی، تو ہاں ہماری آواز روکی گئی، بٹ سو فار وی سکسیڈیڈ جسٹ بیکاز ہماری قیادت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے MNAs ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور آگے بھی ہم ان کے سپورٹ کی ہی توقع کرتے ہیں، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور ہر چیز کے حق میں آواز اٹھائیں گے، کسی ظلم پہ چپ نہیں بیٹھیں گے، چاہے ہمیں کوئی بھی تھریٹ آئے یا کوئی بھی ہمیں روکنے کی کوشش کرے، آواز ہم نہیں روکیں گے۔ یہی سوچ کے ہم پالیٹکس میں آئیں، اور جب تک رہے حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سر ریسنٹلی جو حیدرآباد میں سانحہ پریٹ آباد ہوا اس میں PMLN کا کردار کیا رہا؟ سانحہ پریٹ آباد عید کے دنوں میں ہوا، اور اس سانحے میں اراؤنڈ 25+ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور 45+ انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، جس میں سے ابھی بھی کچھ سیریس بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو صحت یابی دے۔ بٹ اس سانحے کی یہ صرف اور صرف لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، SOPs نہ ہونے کی وجہ سے، ایک پراپر لائسنس ایشو کے ساتھ جو وہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز دیکھنے چاہیے تھے وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا ہے میری نظر میں۔ وہاں پہ ایمبولینس، وہاں پہ فائر بریگیڈ کا آفس نہ ہونے کی وجہ سے، جو کہ کچھ دن پہلے بھی تھا، پر انہوں نے اس کو بند کر دیا پریٹ آباد میں، کیونکہ فائر بریگیڈ دوسرے ایریا سے آئیں تو ان کو وہاں پہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگے پہنچنے میں۔ بٹ یہ لوگ نہیں مانتے، وہاں کے لوگوں کے خود ویڈیو بیان ہیں اور باتیں ہیں کہ ہمارے پاس اگر جلدی آ جاتے تو شاید اتنا لاس نہ ہوتا، بٹ وہاں پہ 1.5 سے 2 گھنٹے ایمبولینسز کو اور 1122 کے فائر ڈپارٹمنٹ کو آنے میں لگے۔ جو سانحہ ہوا اس کی تو جتنے الفاظوں میں مذمت کی جائے کم ہے، بٹ اس کے بعد آن ویری سیکنڈ ڈے، کیونکہ میں یہاں نہیں تھا، میں وہاں GWC میں تھا لاہور میں کانفرنس میں، آفٹر دیٹ یہاں پہنچتے ہی سانحہ پریٹ آباد کے جو بھی لوائقین سے ان سب سے ملاقات ہوئی، ان سب سے فاتحہ ہوئی، ان سب سے میں نے معلوم کیا یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اور ان سے تعزیت کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی اعلیٰ قیادت میں، جو کہ کھیل داس کوہستانی ہمارے MNA ہیں سندھ سے، ان کو انفارم کیا اس بارے میں، اور بشیر صاحب کو انفارم کیا جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ کیا مجھے کہ آپ ان سے معلومات لیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ آئیں اور آپ بھی فاتحہ کریں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم، کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے اویلیبل، ہم آتے کے ساتھ چلیں گے۔ آن ویری سیکنڈ ڈے وہ آئے،
میرے ساتھ چلے اور ان سب گھروں میں جا کے ہم نے فاتحہ کی. ایون ان لوگوں سے لسٹ مانگی کہ آپ لوگ ہمیں لسٹ دیں جس میں آپ لوگوں کا انتقال ہوا ہے یا زخمی ہوئے ہیں, تو جو بھی گورنمنٹ سے ہو سکا ہم اسے کمپنسیٹ کر سکیں گے. اس کے بعد مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے MNA کھیل داس کوہستانی صاحب نے یہ بات ایوان تک پہنچائی جیسا کہ انہوں نے پرومس کیا تھا, اور ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب تک یہ بات گئی, اور ان کو ایک سمری جاری ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے, پاکستان مسلم لیگ کے MNA نے ڈیمانڈ کی ہے کھیل داس کوہستانی صاحب نے, کہ جو بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, جو بھی زخمی ہوئے ہیں, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور ابھی فی الحال ایک سمری بنی ہے جس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو 50 لاکھ پر ہیڈ, اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 25 لاکھ پر ہیڈ, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی ممبرس میں ہر ایک کو ایک گورنمنٹ جاب دی جائے گی. یہ سمری بن چکی ہے. انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل میں آئے گی, اور یہ سب پرووائڈ کیا جائے گا وہاں کے لواحقین کو, اور ہم خود جا کے ان کو یہ پرووائڈ کریں گے اپنے ہاتھوں سے, اور ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان مسلم لیگ سندھ میں کتنا ورک کر رہی ہے ان کے لیے. اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے, صرف آج نہیں, کل نہیں, ہمیشہ. جو بھی مصیبت ہوئی ہماری حیدرآباد کی عوام کے ساتھ ہر فورم میں کھڑے رہیں گے, ان کی آواز اٹھائیں گے. جو آواز ہم تک پہنچی, ہمیں نالج میں آئی, ہم اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے, ان کے ساتھ ان کی مدد کریں گے. سر سندھ میں آپ PMLN کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں, اسپیشلی ان حیدرآباد؟ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ میں, اس میں کیونکہ شروع میں یہاں کی ترجمانی الگ تھی, اب یہاں کی ترجمانی ہمارے بشیر میمن صاحب جو کہ ہمارے سندھ کے صدر ہیں 2023 سے وہ کر رہے ہیں, اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ ہمیں سندھ میں اپنے آپ کو منوانا ہے, پاکستان مسلم لیگ کو منوانا ہے, جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نے پنجاب میں اپنے آپ کو منوایا ہے. ہم کیونکہ انٹیریئر سندھ سے بلانگ کرتے ہیں, ہم حیدرآباد میں لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں میں بیزاری ہمیں معلوم ہے. جسٹ بیکاز لوگوں میں الٹرنیٹ نہیں ہے, لوگ مجبور ہیں, ان کو وہ کس طرف جائیں وہ خود کنفیوز ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی مضبوط پارٹی ان کو نہیں نظر آ رہی. پر اب جب سے بشیر میمن صاحب نے کمان سنبھالی ہے پارٹی کی, اب ہم پارٹی میں جو چینجز دیکھ رہے ہیں وہ چینجز عوام بہت جلد دیکھے گی. ان کی پالیسیز کے مطابق انشاءاللہ اپ کمنگ الیکشنز میں, مارک مائی ورڈز, آپ یہ میرے ورڈز رکھیں کہ ہم آپ کو جو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہوگا انشاءاللہ. سر وائی چوز PMLN اسپیشلی ان سندھ؟ بیکاز یہاں پر پیپلز پارٹی اور جیسے کہ GDA کا رول کافی زیادہ رہا ہے. دیٹس اے ویری گڈ کوشچن کہ وائی پاکستان مسلم لیگ نون ان سندھ. پاکستان مسلم لیگ نون ان سندھ, میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں نصرپور سے, رہائش میری حیدرآباد میں ہے. ہم لوگوں نے شروع سے جب بھی ہم پنجاب گئے, ہم نے پنجاب میں جو ترقی دیکھی, ہم نے پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر دیکھا, ہم نے جو وہاں پہ ڈے بائی ڈے انفراسٹرکچرز دیکھے, وہاں پہ کرائم کا ریٹ دیکھا, اور جب ہم نے یہاں پہ سندھ میں کراچی میں کرائم کا ریٹ دیکھا, حیدرآباد میں کرائم کا ریٹ دیکھا, اسٹریٹ کرائم موسٹ امپورٹنٹلی اس کا ریٹ دیکھا. آپ کراچی میں ایون آپ ڈیفینس میں ہی کیوں نہ رہیں, کلفٹن میں آپ اپنا موبائل لے کے اگر باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک رسک پر ہے کہ آپ کا موبائل چوری 90% ہو سکتا ہے ہو جائے. اس کے علاوہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے, پورے پاکستان میں امن و امان ہوا ہے, معیشت نے ہمیشہ ترقی کی ہے, آگے ہوئی ہے, غربت کم ہوئی ہے, ریشو کم ہوا ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو باتیں نہیں کر رہی, ڈیلیور کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا کہ ہم اس جماعت کو چھوڑ کے کسی بھی ایسی جماعت میں جائیں کہ جس جماعت میں صرف باتیں ہوں, ترقی کا عوام کے بارے میں نہ سوچیں, صرف اپنے بارے میں سوچیں. یا کوئی ایسی جماعت ہو جنہوں نے کوئی واقعات کیے ہوئے ہوں جس میں ان پہ ٹیررزم ایکٹ ہو,
یا کوئی بھی ایسی جماعت ہو جو بولے پر ڈیلیور نہ کرے. پاکستان مسلم لیگ ہیز آلویز ڈیلیورڈ نو میٹر ویئر. جو بھی انہوں نے کمٹ کیا ہے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اس کی سب سے بڑی بات آپ دیکھیں 1998 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے 5 دھماکے کر کے ایٹامک دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایٹامک ملک کا رتبہ دلایا. 1993 میں 94 میں کیب سروس اسٹارٹ کی تاکہ لوگ روزگار کر سکیں. آج لیپ ٹاپس پرووائڈ کیے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنی عزت نفس رکھتے ہوئے کما سکیں, کچھ حاصل کر سکیں, نہ کہ ایک ایسی چیز دے دی ہو کہ آپ محتاج رہیں, آپ جا کر ایک پیمنٹ لے کر آ جائیں بنا کسی محنت کے, اور آپ خود کا ضمیر بیچ کے وہ چیز حاصل کرتے رہیں بنا کسی محنت کے یا کچھ. انہوں نے لوگوں کو خود مختاری دی, لوگوں کو خود مختار کیا اور آگے بھی کریں گے جیسے پاسٹ میں کیا ہے. اگر آپ ترقی کا ریشو دیکھیں گے کہ سندھ میں ترقی کا ریشو کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, اٹ ول بی ویزیبل ٹو یو. اگر آپ دیکھیں گے کہ جب سے پاکستان مسلم لیگ نے ملک کی کمان سنبھالی ہے, آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف اور صرف مہنگائی کم ہوئی ہے اور ترقی ہوئی ہے. اکنامک فورم پہ آپ دیکھیں گے ترقی ہوئی ہے, آپ دیکھیں گے شیئرز کے ریٹس آپ دیکھیں گے, مارکیٹ آپ دیکھیں گے, آپ ترقی دیکھیں گے. یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ یہاں پہ لوگوں کو ریلیف نہ ملے اور حکومت بڑے بڑے دعوے دے, لاکھ کروڑ نوکریوں کے وعدے کرے, گھروں کے وعدے کرے اور گھر گرا دے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے لیپ ٹاپس دیے, انہوں نے گاڑیاں دی, انہوں نے روزگار دیا. آج بھی آپ پنجاب میں دیکھیں گے تو وہاں پہ وہاں پہ میڈیکل سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں جو ڈور ٹو ڈور جا کے آپ کو میڈیکل سروسز دیں گی, میڈیکل ایمبولینسز, جو کہ سندھ میں بھی نہیں ہیں. وہاں پہ آپ اورنج لائن دیکھیں گے جو ابھی تک ہمارے بڑے میں بڑے شہر کراچی جو کہ سندھ کا بڑا شہر ہے اور حیدرآباد دوسرا ہے, اس میں بھی پرووائڈ نہیں ہوئی ہیں. صرف بسز پرووائڈ کی ہیں ان لوگوں نے, وہ بھی قطر سے ملی ہوئی. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سندھ میں یہ پارٹی کو ہم اسٹرانگ کریں اور یہ پارٹی سندھ میں وہی ترقی دے جو انہوں نے پنجاب میں دی ہے. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا گراف ہمیشہ جب بھی ان کی حکومت آئی ہے ترقی ہوئی ہے اور مہنگائی کم ہوئی ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کے ریٹ ایون وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں, پیٹرول ہو, ایکس کچھ بھی ہو, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے آج سے سال پہلے 2 سال پہلے, ڈیو ٹو انفلیشن وہ بڑھنی چاہیے تھی. بٹ ان کی حکومت, ان کی ورکنگز ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے, اور میں اسی کو سیاست سمجھتا ہوں, اسی کو حکومت سمجھتا ہوں جو ریلیف نیچے عوام تک ملے, نہ کہ صرف باتوں میں ملے. جس طریقے سے ایک جماعت نے آ کے وعدہ کیا تھا کراچی میں کہ 1000 کروڑ کا بجٹ ہم کراچی میں دیں گے, آفٹر دیٹ کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں باتیں نہیں چاہیے, ہمیں کام چاہیے. جو کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کی نمائندگی بھی کریں گے, اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور لوگوں تک ریلیف پرووائڈ کرنا ہی ہماری سیاست کا مقصد ہے اور وہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے.